اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگ کلمے کو سیکھ رہے تھے۔ کلمے میں کیا سیکھ رہے تھے؟ لا سے مخلوق کی الوہیت پن کا انکار۔ مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کرنا ہے تو مخلوق کے بارے میں جاننا ضروری۔ تو ہم مخلوق کو جاننے کے واسطے بیٹھے۔ کیا جاننے کے واسطے بیٹھے؟ کہ مخلوق حاجت روا نہیں۔ تو مخلوق کے بارے میں سیکھے، مخلوق کہاں رہتی ہے، مخلوق کا ٹکاؤ کیسا ہے۔ تو اس میں کیا کیا سیکھیں ہم؟ عالم شہادت، عالم برزخ اور عالم ارواح۔ الحمدللہ عالم شہادت کے بارے میں بھی سیکھے، عالم برزخ کے بارے میں بھی سیکھے۔ اب کرنٹ ٹاپک عالم ارواح چل رہی ہے۔ عالم ارواح کے اندر 3 قسم کی مخلوق ہم دیکھ رہے ہیں: روح، عشق اور خیال۔ عشق کے بارے میں بھی سیکھے پچھلے بیانات میں، پورا کنٹینیو ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ کس سلیبس سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، کس طرح سے سیکھنا چاہیے جو سیکھنا چاہ رہا ہے اس کو۔ تو روح، عشق، خیال۔ عشق کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ روح، عشق بھی مخلوق ہے، اس کے بارے میں سیکھیں۔ وہ بھی حاجت روا نہیں ہے۔ اس کے اندر جو حاجت روائی پن دیکھ رہے ہیں، معبود کو دیکھ رہے ہیں، عشق میں معبود بنا لے رہے ہیں، اس کو بھی ہم نکالیں الحمدللہ۔ خیال سے بھی نکالیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج روح کے بارے میں سیکھیں گے۔ روح کا کانسیپٹ بہت غلط فہمیوں میں ہے۔ روح کا کانسیپٹ کیا؟ مرنے کے بعد روح کیا کرتے ہیں؟ بہت غلط کانسیپٹ ہے کہ روح بدروح ہوتی ہے، روح سے مدد لیتے ہیں، روح کو بلا کر ان سے شکتیاں حاصل کرتے ہیں، روح آتی ہے، ان کو ستاتی ہے، ان کو ستاتی ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے، جو مر جانے کے بعد جو روح ہوتی ہے وہ یہاں پر رہتی ہے ہمارے پاس، ہمیں آ کر ستاتی ہے۔ اچھی روح ہو تو ہمیں دکھائی دے رہی ہے، بد روح ہے تو آگے ستا رہی ہے، جینا حرام کر رہی ہے۔ اور لوگ روح کی مدد بھی لینے کی بات کرتے ہیں۔ ہم روح کو قبضے میں لے کر اس کی مدد لے کے آپ کا کام کریں گے۔ روح ہمارے قبضے میں ہے، روح ہمارے قبضے میں ہے، یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ابھی آج کے زمانے میں یہ روح کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت خراب ہو گیا۔ اس چیز کا حق سے، دین سے کچھ لینا دینا نہیں۔ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ روح سے مدد لینا، روح آ کے ستاتی ہے، روح دکھائی دیتی ہے، روح یہاں پر ہے، موجود یہاں پر ہی ہے، انہوں مر گئے، انہوں یہاں پر ہے، انہوں دکھ رہے میرے کو، رات میں اٹھ کے دیکھا تو دکھے۔ تو یہ سارے کانسیپٹس ہیں نا، یہ خیالی ہے، موویاں دیکھ کے بنا لی۔ موویاں، سیریلاں، لوگوں کے باتاں، کہانیاں، بیکاری کے کہانیاں۔ یہ بڑوں کو بھی ہے کہ کہانیاں ایسا نہ سنائے۔ بڑوں سے سنتے ہوئے جو آ رہے ہیں کہانیاں، جو منہ کے مزے کے لیے، بچوں کو ڈرانے کے لیے موویاں جو بنا رہے ہیں ڈرانے کے لیے، یہ کانسیپٹ ہمارے اندر بیٹھ گیا ہے جو کہ دین میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو یہ کانسیپٹ کو کیا کرنا ہے؟ نکالنا ہے۔ اب وہ نکالیں گے کیسا؟ جتنے بار وہ کانسیپٹ کو سنے اتنے بار بول کے اس کو نکالنا کہ یہ کانسیپٹ غلط ہے، حق کے ساتھ نہیں ہے، دین میں اس کا لینا دینا کچھ نہیں۔ تو پھر جب بندہ مر جاتا ہے تو روح کہاں چلے جاتی ہے؟ بات آئی مرنے کے بعد تو روح تو چلے گئی، روح یہاں نہیں ہے، ہمیں ستاری نہیں، کوئی قبضہ نہیں کر رہا، کوئی اس کے اوپر حکومت نہیں چلا رہا، تو روح کہاں جا رہی ہے؟ تو روح جب نیکوکار بندہ مرتا ہے، بدکار بندہ مرتا ہے تو روح تو نکل جاتی ہے، نکل کر جاتی کہاں ہے؟ تو یہ حدیثوں کے ذریعے سے، حدیثوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ نیکوکار بندہ انتقال ہو جاتا ہے، جو نیکوکار بندے کی روح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 7ویں آسمان میں بلا دیتا ہے، 7ویں آسمان پہ اس کو رکھتے ہیں۔ اب وہ 7ویں آسمان پہ روح جب چلے جاتی ہے، وہاں سے کیا کرتی ہے روح؟ جنت کا مشاہدہ کرتی ہے، جنت کو دیکھتے رہتی ہے، جنت کس طرح ہے، خوبصورت جنت،
ہوائیں چل رہی ہے, بہشت دیکھ رہی ہے, باغات دیکھ رہی ہے, جنت کا مشاہدہ کر کے خوشی میں ہے. نیکوکار بندے کی روح, نیکوکار بندے کی روح کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر جنت کا مشاہدہ کر رہی ہے. پھر اور روایت میں آتا ہے, کیا روایت میں آتا ہے کہ کچھ نیکوکار بندوں کی روحوں کو جنت کے پرندے کے, سبز رنگ کے پرندے ہوتے ہیں وہاں پر, سبز رنگ کے پرندے کے پیٹ میں رکھ دیا جاتا ہے. اب ان کے پیٹ میں رہتے ہیں وہ پرندے, کیا کرتے ہیں؟ جنت میں اڑتے رہتے ہیں. جنت کے اندر ہی ایک اوپر ہے 7ویں آسمان پہ اور جنت پہ نظر رکھے ہوئے. پھر روایتوں میں آتا ہے کہ سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں ہے اور سیر کر رہے ہیں, جنت کی سیر کر رہے ہیں روح آرام سے. یعنی یہ آ کے ستارے نہیں, جنت میں پرندوں کے پیٹ میں سیر کر رہے ہیں. اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو زمزم کے کنویں میں رکھتا ہے. تو کہاں ہے؟ آسمان پہ, 7 آسمان پہ. نیکوکار بندے کی روح سبز رنگ کے پرندے کے پیٹ میں جنت کے اور زمزم میں, اور کچھ روحیں اپنے خبر کے پاس ہوتا ہے. تو کیا ہے روح کا کانسیپٹ کہاں پر ہوتی ہے؟ جب نیکوکار بندہ مر جاتا ہے, نیکوکار بندہ جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کی روحوں کو, نیکوکار کے بندے کو, کچھ کو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پہ بتاتے ہیں. کچھ روایتوں میں آیا کہ سبز رنگ کے پرندے کے پیٹ میں ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں آب زمزم کے کنویں میں, اور کچھ اپنی خبر کے پاس. یہ نیکوکار بندے کی روح ہے. اب آئے بدکار. بدکار بندے کی روح وہ کہاں جاتی ہے؟ بدکار بندے کی روح کو 7 زمین میں قید کر دیا جاتا ہے, قید کر کے رکھا جا رہا ہے. اب وہ قید اللہ تعالیٰ نے قید کیا, فرشتے جکڑے ہوئے 7 زمین میں وہاں پر ہے. نیکوکار بندے آسمان میں, جنت میں, زمزم کے کنویں پہ, اپنے خبر کے پاس. بدکار 7 زمین اندر دھسے ہوا اور قید میں, اللہ تعالیٰ کی قید. اب یہاں کی جیل ہوگی تو سوچنے میں رہتا ہے کہ کوئی باہر نہیں نکل سکتا, تیار جیل سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. وہ 7 زمین میں جو قید ہے وہاں سے کوئی نہیں بھاگ سکتا, کیونکہ وہ قید اللہ تعالیٰ نے بنائی بدکار لوگوں کی. تو اب وہ کیا ہو گیا؟ نہیں, یہاں پر آ رہی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ روح کی پرستش کر رہے ہیں. اب دیکھ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا کہ روح تو اوپر ہے نیکوکار کی, بدکار کی تو قید ہے, بدکار تو آ ہی نہیں سکتا. تو یہ بدروح کو بلائیں گے اور اس پہ عمل کروائیں گے, اس سے عمل کریں گے, اس کی مدد لے کے اس سے لڑیں گے, اس کو وہ کریں گے, اس کو وہ کروا دیں گے. یہ جو لوگ ہیں ان کا تو ایمان گیا ہی گیا, ایمان تو ختم ہو گیا. اور جو لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہیں کہ انہوں ہمارا کام کرا دیتے, انہوں یہ کام کر دیتے, ان سے یہ کام ہو جا رہا, انہوں روح کی مدد لے کے ہمارا کام کر دیں گے, انہوں بھی ان کے پیچھے جا کے اپنا ایمان ضائع کر دیں. تو ان کو بھی چاہیے نا پیچھے جائے, اور جو یہ کانسیپٹ کو کر رہے ہیں, یہ کانسیپٹ تو ہے نہیں, یہ جو بہانے بنا کے لوگوں کو ڈھک رہے ہیں, ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ سب بری ہو جائے, کیونکہ یہ راستہ دوزخ میں لے کے جانے والا, یہ راستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا راستہ. تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو کانسیپٹ ہے نہیں, کیونکہ روح آسمان میں چلے جاتی ہے اللہ کے حکم سے, نیکوکار کی بندوں کی کہاں چل جاتی ہے, اور بدکار لوگوں کی کدھر رہتی ہے روح, بدکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کہاں رہتی ہے. اب پھر روح کیا ہے؟ وہ تو سمجھ میں آ گیا نا بھائی, روح وہاں ہوتی ہے, یہاں ہوتی ہے, کانسیپٹ غلط ہے یہ. اب روح کیا ہے ایکچولی میں؟ جب بندے کے اندر رہتی ہے روح, ہمارے اندر روح ہے, ہمیں پتہ ہے ہمارے اندر روح ہے, اس لیے ہم زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح دی. تو روح کیا ہے؟ اب اس کو کیا ہے, ایک چھوٹی مثال سے سمجھتے ہیں. گاڑی ہے, گاڑی کیسا چلتی ہے؟ ڈرائیور ہوتا ہے اس کا, ایک گاڑی ہوتی ہے, اس کے انڈیکیٹرز وغیرہ ہوتے ہیں, روڈ پہ چلتی ہے, تو پورا طریقہ پتہ ہے کہ گاڑی کس طرح چلتی ہے. اب بنا ڈرائیور کے کیا گاڑی چل سکتی؟ تو روح کی مثال ڈرائیور کی دی گئی. ڈرائیور اگر گاڑی میں ہوگی تو گاڑی چلے گی, حالانکہ گاڑی کتنی بھی اچھی رہو, بہترین گاڑی ہے, زبردست انڈیکیٹر لگے ہوئے ہیں, بڑے بڑے ٹائرز ہے, مگر جب تک ڈرائیور نہیں چلایا وہ گاڑی نہیں چل سکتی. اب ڈرائیور چلائے گا کیسا؟ ڈرائیور کیسا چلاتا؟ دیکھ کے چلاتا. ڈرائیور دیکھتا کیسا؟ وہ سامنے آئینہ رہتا نا, آئینے سے دیکھتا. کوئی ایسی گاڑی دیکھے, مرسیڈیز ہے, مہنگی گاڑی ہے, مگر سامنے آئینہ نہیں ہے, اس کو پورا پیک کر دے. نہیں, مہنگی گاڑی ہے, سامنے سے بھی پیک کر دو.
क्या वो गाड़ी काम की है? गाड़ी कुछ काम की नहीं है। अगर आईना जो हो, विंडशील्ड जो होती है सामने, अगर वो बोला कि मेरी गाड़ी बहुत महंगी है, मेरी रोल्स रॉयस है, मैं सामने आईना नहीं लगाता हूँ, मैं पूरा पैक कर देता हूँ, तो क्या वो गाड़ी चलेगी? ड्राइवर बैठ के भी नहीं चला सकेगा। और अब वो ड्राइवर, तो आईना होना ज़रूरी है। एक ड्राइवर हो गया, वो आईना विंडशील्ड हो गया। अभी क्या हो जाता है, जब गाड़ी ड्राइवर चलाता है तो धूल भी जमती है ना उसके ऊपर। सुबह में देखते हैं अपन यहाँ से जाते हो, पूरी आईने पे धूल रहती है, वो धूल आ जाती है। और आजकल तो फॉग चल रहा है, पूरी शबनम आ जाती, शबनम आ गई, पूरा फॉग जो होता है पूरा आ गया, दिखाई नहीं देता। ड्राइवर बैठे हुआ है, आईना भी है, मगर उस पर फॉग आ गया, देख नहीं सक रहा, धूल जम गई, देख नहीं सक रहा। थोड़े गाड़ियाँ छोड़ के चल जाते, छुट्टियों पर चले गए, छोड़ के चले गए, गाड़ी को टेक केयर नहीं करे, ख्याल नहीं रखे गाड़ी का, तो गाड़ी क्या होता, जंग आ जाता सामने आने। कुछ गाड़ियाँ ऐसे भी हम देखते हैं, कोई छोड़ के कर गए तो अबैंडन कार्स जो रहते हैं ना, उस पर देखना, अबैंडन कार्स पूरा आईना पूरा काला जंग आ जाता है। तब ये मिसाल जो है, ये मिसाल को समझाते हुए उसको क्या समझाया गया, जो ड्राइवर होता है ना वो है रूह, और जो विंडशील्ड जो आईना है ना, आईना की मिसाल दी गई है खल्ब की, खल्ब की मिसाल दी गई है विंडशील्ड की, आईने की। और जो धूल जम जा रही है, धूल आके देख रही है, धूल बैठ गई, ये सारी चीज़ें बैठ गई, फॉग जम गई, ये क्या है, ये गुनाह है, ये गुनाह है। जो खल्ब में मैल है, गंदगी जो आईने पे आ गई, गंदगी जो आईने पे आ गई, गलाजत आ गई, धूल आ गई, फॉग आ गया, और हत्ता के कब ऐसा भी हो गया कि वो जंगालूद हो गया, वो निशानी दी गई है गुनाहों की। अब वो धूल मिट्टी ये जो है टेम्पररी है, टेम्पररी है। मेरे तो वाइपर से वो करो निकल जाता, पानी डालो वाइपर से तो धो निकल जाता, मतलब पानी डालो धो निकल जाता। अब वो क्या है, धूल मिट्टी, छोटे छोटे गुनाह जो हम करते हैं। अब वो छोटे छोटे गुनाह क्या है, वाइपर से पोंछो, तौबा करो, तौबा करो, साफ़ हो जाते। धूल है, तौबा करो, पानी छिनको, जिक्र करो, पानी जाता वाइपर से, विंडशील्ड वाइपर मारते हो पानी आता है ना, पानी आता वाइपर से, तो तौबा करो, जिक्र करो, ये छोटे छोटे। मगर एक चीज़ होती है जंग, अब वो निकलना बड़ा कमाल है। अगर वो निकलेगी, वो निकालने के लिए उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उसको आना पड़ेगा, फिर गैराज में लेके जाना पड़ेगा घर। अब गैराज में जाने के बाद एक्सपर्ट बैठे हुए रहते उसको निकालने के लिए, जंग को निकालने के लिए। उनको पता होता है कि जंग कैसा निकलेगा। हमें पता है कि हम बहुत छोटी मोटी धूल आ गई, उसको साफ़ कर लिए, पोंछ लिए, कर लिए, वो निकल गया सब। अब मगर उनको पता होता है कि जंग कैसा निकल। अब वो जंग कौन है, वो सालेहीन, सालेहीन जो होते हैं वो निकालते हैं जंग को। अब जंग क्या है, कुफ्र है, शिरक है, निफाक है। इन तीन चीज़ों को अगर निकालना है, वो जंग में मुब्तला है। अगर ये तीन चीज़ें हैं तो वो जंग है, वो निकालेंगे। अगर वो निकालेंगे तो आगे बंदा देख सकेगा, रूह देख सकेंगे। रूह का काम क्या है, देखना। मगर वो देखेगी कैसा, वो देखेगी आईने से, वो देखती है खल्ब से। खल्ब से अगर देखेगी बंदा तो उसे पता चल जाएगा कि अगर वो गुनाहगार है या बदकार है, वो क्या है। इंशाल्लाह मैं एक किताब में देखता हूँ। तो हम क्या बात कर रहे थे, ये खल्ब जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि खल्ब साफ़ करे बंदा। गुनाह की लज्जत अगर निकालेगा तो रूह देख सकेगी। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मैंने अपना इलाज किया, तीन चीज़ों का इलाज किया मैंने। बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कौन है, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते हैं आपके बारे में, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कौन है, हुज़ूर गौसुल सकलैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीरो मुर्शिद। आप फरमाते हैं हुज़ूर बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा वो है, क्या है, पूरे मलाइका में जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जो मर्तबा है, बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का औलिया अल्लाह में वो मर्तबा है। वो पाए के बुजुर्ग है। आप इलाज कर रहे हैं अपना, आप फरमा रहे हैं कि मैंने अपने दिल का, अपने खल्ब का इलाज किया 10 साल तक, मैंने अपनी ज़बान का इलाज किया 10 साल तक, मैंने अपने नफ्स का इलाज किया 10 साल तक। तीन चीज़ें बताई आपने, क्या बताया, मैंने अपने दिल का इलाज किया, खल्ब का इलाज, मैंने अपनी नफ्स का इलाज किया, मैंने अपनी ज़बान का इलाज किया। और इन तीनों में जो 10-10 साल इलाज किए, उन तीनों में सबसे ज़्यादा टफ खल्ब का इलाज है।
پائے کے بزرگ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا مرتبہ وہ ہے جو جبرائیل علیہ السلام کا ملائکہ میں ہے، آپ کا مرتبہ اولیاء اللہ میں وہ ہے۔ آپ اتنی بڑے پائے کے بزرگ 10 سال تک دل کا علاج کر رہے ہیں۔ دل کا علاج کیا ہے؟ ابھی ہم دیکھیں آئینہ، آئینے پہ کیا آ گیا؟ فوگ آ گیا، مٹی آ گئی، دھول آ گئی، یہ سارے چیزیں آ گئی، یہ سارے چیزوں کا اس کا علاج کرے، اس کو صاف کرے، اس کو صاف کر کے نکالے، اس کو صاف کرے، اور زنگ ہوتا ہے اس کو بھی نکالے، جو زنگ تھا، جو دھول تھی، جو مٹی تھی، وہ ساری چیزیں آئینے پہ سے صاف کرے۔ دل کا علاج 10 سال تک چلا اور بہت مشکل پایا آپ نے۔ ہم آخری زمانے میں آسانی سے مل جا رہا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اولیاء اللہ کے صدقے میں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں آپ جو محنت کرے پورا کمپائل کر کے آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اب وہ ہمیں بتا دیا، ہمیں دے رہے ہیں، ہم اس کو بھی نہیں سیکھ سک رہے، ہم اس میں بھی قائل کر رہے ہیں۔ تو ہمیں آسانی سے مل رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہم ہمارے دل کو پاک کیسا کریں وہ سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم وہ سیکھ لیں گے، ہم پاک کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب دل اگر پاک ہوگا تو روح مشاہدہ کرے گی۔ روح کا کام کیا ہے بتایا گیا؟ روح کیا کرتی ہے؟ مشاہدہ کرتی ہے۔ تو مشاہدہ کب کر کے ڈرائیور کب آگے دیکھ سکے گا؟ جب اس کا آئینہ صاف ہوگا۔ آئینہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اگر دل صاف ہوگا تو روح مشاہدہ کرے گی۔ دل اگر صاف ہوگا تو روح مشاہدہ کرے گی۔ اب دل صاف کیسا ہوگا؟ لا سے مخلوق کی الوہیت پن کا اگر انکار کرے گا تو دل صاف ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے دل میں آئے گا تو دل صاف ہوگا۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کو؟ اگر اس کو دیکھنا ہے، روح کا کام کیا ہے؟ مشاہدہ کرنا۔ وہ دیکھے گی، وہ کیسا دیکھے گی؟ دل صاف ہوگا۔ تو دل صاف کیسا ہوگا؟ لا سے مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کرے اور الا اللہ سے اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن کا وہ تصدیق کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، وہ دل میں تصدیق کرے۔ اگر یہ چیز ہوگی، کلمے کی تصدیق ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوگی، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی، علم دین اگر دل میں ہوگا تو دل پورا صاف ہو جائے گا۔ اب دل پورا جب صاف ہو جائے گا تو روح کیا کرے گی؟ مشاہدہ۔ روح کا کام ہے مشاہدہ کرنا۔ اور اللہ فرماتے روح کا اور ایک کام ہے۔ روح کا اور ایک کام کیا ہے؟ ایک تو ہو گیا مشاہدہ کر لیا، روح کا کام ہے عشق اور محبت کرنا۔ محبت کرنا روح کا کام۔ عشق جو ہوتا ہے نا وہ روح سے ہوتا ہے، روح سے محبت ہوتی ہے۔ اور عشق اور محبت کے کب ہوتی ہے؟ وہ دیکھنا۔ عشق اور محبت کمپلیٹ جب تک نہیں ہوتا، دین کب تک مکمل نہیں ہوتا؟ جب تک عشق اور محبت نہیں آ جائے، جب تک مشاہدہ دیکھنے والا نہ بن جائے دین کمپلیٹ نہیں ہے۔ اسلام، ایمان، احسان کے درجے پہ آنے پہ اس کا دین مکمل ہوتا ہے، وہ تقوی والا بنتا ہے، وہ توحید والا بنتا ہے۔ تو احسان کیا ہے؟ دیکھنا یا دکھنا۔ اب وہ دیکھنے کا کام کس کا ہے؟ وہ دیکھنے کا کام روح کا ہے۔ اب وہ دیکھے گا کیسا؟ وہ دیکھنے کا کام تو روح کا ہے، مگر وہ تو دیکھتی ہے وہ، مگر سامنے آئینہ آ جانے سے، جو خراب آئینہ ہے وہ آ جانے سے وہ نہیں دیکھ سکتی۔ اب سمپل مثال کیسی ہے؟ وہ عشق اور محبت کیوں کرتی ہے؟ روح عشق اور محبت کیوں کرتی؟ کب ہوتی ہے اس کو؟ ایک تو دیکھنا ہو گیا، تو اور وہ کیا دیکھ رہی ہے؟ اب دیکھنا ہے، اگر روح دیکھ رہی ہے، بتا رہی ہے روح کا کام ہے دیکھنا، تو روح کیا دیکھنا چاہ رہی ہے؟ کیا دیکھ رہی ہے؟ تو جب وہ گناہوں کا لا الہ الا اللہ سے جب ہم مخلوق کی الوہیت پن کا نکالیں گے تو الا اللہ دل میں جب آ جائے گا تو وہ دیکھے گی، کیا دیکھے گی؟ کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ پروردگار ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ پال رہا ہے تو کیسا پال رہا ہے۔ یہ روح دیکھتی ہے، یہ دیکھ رہی ہے، ارے اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، کیا بہترین پال رہا ہے اللہ، سب سے بہترین پالنے والا اللہ ہے، کارخانے عالم کو چلانے والا اللہ ہے، زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ آسمان میں غور کرے گی، وہ دیکھے گی، آسمان میں غور کرے گی، روح دیکھے گی، آنکھ نہیں، دل نہیں۔ دل سے ایک کنیکشن ہے، یہ دیکھیں دل اور روح کا ایک دم کنیکشن ہے۔ روح دل سے روح دیکھتی ہے، آنکھیں ذریعہ ہے دیکھنے کا، آنکھیں ذریعہ ہے دیکھنے کا، مگر دیکھ کیا رہی ہے؟ روح دیکھ رہی ہے۔ روح کس سے دیکھ رہی ہے؟ دل پاک ہوگا تو آر پار دیکھے گی، آنکھ کے ذریعے سے دیکھے گی، آنکھ سے پھر علم اترے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت دیکھے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دیکھے گی۔ وہ جب دیکھے گی تو اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرے گی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کے محبت کرے گی. یہ محبت جب کرنا شروع کر دے گی تو بندہ احسان کے درجے پہ پہنچے گا, اس کا دین مکمل ہو جائے گا, اسلام ایمان احسان پہ آ جائے گا, وہ بندہ تقوی والا ہو جائے گا, وہ بندہ توحید والا ہو جائے گا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ امپورٹنٹ چیز دل کو صاف کرنا ہے. روح تو دیکھے گی, روح کا کام ہے, روح اللہ تعالیٰ دیکھے بھی جائے دیکھنے کے لیے, مگر ہم کیا کریں؟ اس کے سامنے پردہ ڈال دیے, گناہوں کا پردہ ڈال دیے, کفر شرک نفاق کا آئینہ جو ہے وہ خراب کر دیا, وہ آئینے میں آئینے کے سامنے وہ چیزوں کا پردہ ڈال دیا, گناہوں کا پردہ ڈال دیا, تو وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو نہیں دیکھ سک رہا. ہم بولتے نا بھائی ہمیں نہیں دکھ رہا, بول رہے ہیں بار بار نہیں دکھ رہا, یہ اس وجہ سے نہیں دکھ رہا کیونکہ دل پاک نہیں ہے, دل میں کفر ہے, شرک ہے, نفاق ہے, دل میں فوگ ہے, دل میں پورا آ گیا دھول مٹی غلاظیت, کفر شرک نفاق زنگ تک آ گیا. تو اس کو کیا کرنا ہے؟ صاف کرنا ہے. تو ہم دیکھیں, ہم ہمارا جائزہ خود کر سکتے ہیں, ہم کتنے پانی میں, تو ہم اس کو کریں گے. دل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دل الٹ پلٹ کرتے رہتا, یہ خیال میں آتا, کبھی وہ خیال میں آتا, یہ سوچتے رہتا, وہ سوچتے رہتا, اس لیے اس کا نام قلب رکھے. یہ سوچ کبھی اور کریں گے نا, یہ سوچتے سوچتے بریانی, سوچتے سوچتے میٹھا سوچتے سوچتے شیرخورما, ادھر کھانے کی بات چل رہی ہے. تو اگر جب کھانے کی بات ڈسکشن چل رہا ہے تو 1 منٹ میں بریانی سوچے گا, 1 منٹ میں میٹھا سوچے گا, 1 منٹ میں شیرخورما سوچے گا, 1 منٹ میں شربت سوچے گا, گھومتے رہتا, کیونکہ وہ کھانے کے ڈسکشن میں بیٹھے ہوا ہے. دل وہ ٹاپک پہ ہے. تو اب دل کا کام کیا ہے؟ اب دل الٹ پلٹ ہوتے رہتا, تبدیلی لاتے رہتا, سوچتے رہتا, یہ سوچتا وہ سوچتا, تبدیلی لاتے رہتا اپنے اس میں. تو اب جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے وہ اپنی تعلیمات میں تبدیلی لاتے رہتا ہے. اپنی تعلیمات جو ہوتی ہے بندے کی, تو دل کا کام کیا ہے؟ تبدیلی لانا. جو بندے کے دل میں ہے وہ اس میں تبدیلی لاتا. سمپل ہے, زیادہ ٹف نہیں ہے. جو بندے کے دل میں ہے وہ اس میں تبدیلی لاتا. اب میرے دل میں کھانا ہے تو میں کھانے میں کیا سوچ لیتا. کسی بندے کے دل میں نوکری ہے تو نوکری کے بارے میں یہ کرنا ہے, اس کے بارے میں وہ کرنا ہے, اس کے بارے میں یہ کرنا ہے. دل میں 1000 چیزیں چلتے رہتی, ایک کے بعد. اب دل میں جو ہے اس پہ چینجز لاتے رہتا, امپرومنٹ لاتے رہتا, چینجز لاتے رہتا. اب دل میں ایمان ہے, تعلیمات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے, اب اس میں تبدیلی آتے رہتی. وہ اپنی تعلیمات میں تبدیلی, غور و فکر کرتے رہتا, سوچتے رہتا, یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا, اس سے اللہ راضی ہوگا, اس سے اللہ راضی ہوگا, یہ چیز. اور جو گناہ گار ہوتا ہے, جو کفر ہوتا ہے, وہ اپنے کفر میں تبدیلی لاتے رہتا, کفر میں تبدیلی آتا. یہ اس کو ڈبا دوں, اس کو ڈبا دوں. جو گناہ گار ہی رہتی, جس کے دل میں گناہ گار رہتی, شرک ہوتا ہے, وہ اس میں تبدیلی لاتا ہے. شرک ہوگا, شرک میں تبدیلی لائے گا. کفر ہوگا, کفر میں تبدیلی لائے گا. نفاق ہوگا, نفاق میں تبدیلی لائے گا. ایمان ہوگا تو ایمان میں تبدیلی لائے گا. ایمان میں تبدیلی کیا؟ ایمان میں اضافہ. غور و فکر کرے گا, سیکھے گا, تو جو ہوگا وہی کرے گا. اب گرائنڈر کے اندر جام ڈالے تو بھی جوسیج بناتا, انہیں آم ڈالے تو بھی جوسیج بناتا. کیا جام ڈالے تو آم کا جوس بنا کے نکالتا, جام ڈالے تو جام, اس کا کام ہے جوس بنا دینا, پھیلا دینا, اس کا کام ہے. تبدیلی لا دینا ہے, فرام ایپل ٹو ایپل جوس, فرام مینگو ٹو مینگو جوس, اس کا کام ہے بدل دینا, تبدیل لے کے آنا. اب یہ بھی ہمارے دل میں جو ہوگا, ہم جو ڈالیں گے وہ تبدیلی لے گا, مطلب اضافہ کرے گا, ترقی دے گا اس کے اندر. تو اب کیا سمجھ میں آ رہی؟ ہم ہمارے دل کو صاف کریں, ایمان والا بنائیں, اور اس میں تبدیلی لانا ہے تو لا سے مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کریں. اگر وہ انکار کریں گے تو روح دیکھنے والی. اب روح لوگ پرستش بھی کرتے ہیں, روح سے پرستش کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. یہ سب ختم کب ہوگا؟ یہ سب ختم ہوگا اپنے دل میں تبدیلی لے کے آئیں گے, ایمان داخل کریں گے اور اپنے دل میں تبدیلی لے کے آئیں گے, تو وہ اس میں سے ختم ہو جائے گا. اب روح کا کام کیا بتایا گیا؟ روح کا کام بتایا گیا کہ وہ تبدیلی لے کے آئے. روح کا کام دیکھے, مشاہدہ کرے اور عشق اور محبت کرے. اب عشق اور محبت کیا ہے؟ اب ہمارا جائزہ ہم کیسا لیں, ایسا بھی پہچاننا ہے اپنے اندر کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عشق اور محبت کر رہے ہیں, یا اللہ تعالیٰ حاجت روائے پہچان رہے نہیں پہچان رہے ہیں, یا ہمارا دل صاف ہے نہیں ہے. اب کیسا پہچانے ہم؟ ابھی تو گاڑی پہ تو دکھ کے آتا نا کہ دھول جمی ہوئی ہے, گاڑی پہ دکھ کے آتا غلاظیت ہے, فوگ آ گیا, دکھ کے آ گیا, ٹھیک ہے, زنگ آ گیا, زنگ بھی دکھ کے آتا ہے. تو اب ہم ہمارے دل میں دیکھیں, اب ہم کیسا, اس کو سمٹمز کیا ہے اس کے, کہ ہم روح سے دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں. اب اس کے سمٹمز کیا ہے کہ ہمارا دل میں کیا ہے, کفر ہے یا شرک ہے, نفاق ہے یا کچرا ہے, گناہوں کی لذت ہے یا ایمان ہے. اب وہ کیسا پہچانے؟ سمپل سمٹمز بتائے دے اللہ.
گناہ کر کے ملال نہیں ہوتا. زنگ اگر ہے ہمارے دل میں تو یہ ہمیں پتہ، اگر ہمارے دل میں زنگ ہے مطلب کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، وہ کیسا پتہ چلے؟ اگر گناہ کر رہے ہیں اور اس میں ملال نہیں ہو رہا تو سمجھ جاؤ کہ ہم زنگ آلود ہو گئے. گناہ کر رہے ہیں اور ملال نہیں ہو رہا، گناہ کر دیا، کسی کو ٹوپی پہنا دیے، گناہ کر دیے، کسی کا ساتھ برا کر دیے اور ملال بھی نہیں کر رہی، کسی کو نقصان پہنچا دیا، ملال نہیں کر رہی، نماز چھوٹ گئی، ملال نہیں کر رہی، نماز چھوٹنے کے بعد ملال ہی نہیں ہے، ارے چھوٹ گئی، پہلے بھی چھوٹی تھی ابھی بھی چھوٹی، کیا فرق پڑتا؟ شراب پی رہی، ملال نہیں کر رہی، ارے دوسرے لوگ بھی پی رہے ہیں، میں بھی پیتا ہوں، کیا ہے مسئلہ؟ کچھ پرابلم نہیں ہے، دنیا چل رہی بھائی. یہ ملال یہ اس بات کی سمٹم ہے، یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ اس کے دل میں زنگ آ گیا. زنگ کیا آ گیا؟ اس کے دل میں زنگ آ گیا. وہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، وہ نکال دیا دل میں سے. وہ دیکھ نہیں سک رہا کہ اللہ تعالیٰ حاجت ہے، کیونکہ وہ زنگ جب نکلے گا تو روح دیکھے گی. روح کیا دیکھے گی؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دیکھے گی تو تصدیق ہوگی، وہ دیکھے گی تو محبت ہوگی، وہ دیکھے گی تو عشق ہوگی. اب عشق ہی نہیں ہے تو دین کمپلیٹ کہاں سے ہوگا؟ محبت نہیں ہے تو دین کہاں سے کمپلیٹ ہوگا؟ تو دل صاف ہوگا تو ہوگا. اور دوسری کیا بتائے گی؟ واعظ اور نصیحت جب سنتا ہے اس کو اثر نہیں ہوتا. واعظ دے رہی، نصیحت کر رہی، سمجھا رہی، نہیں کرنا رے بھائی، شراب نہیں پینا، برا کام ہے، اللہ تعالیٰ بہت گناہ ہے، تو اللہ سے محروم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو گیا. سن رہا ارے کیا بولے، صحیح بولے، پھر اس کے بعد اپنے کاموں میں لگ گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دے رہی، نیک عمل کی دعوت دے رہی، رشتہ داروں کے حقوق بتا رہی، سب عمل میں بھی بتا رہی، ایمان میں بھی بتا رہی، ہر چیز میں جو نصیحت دے رہی وہ قبول ہی نہیں کر رہا. اپنے کاموں میں، اپنے چیزوں میں لگے ہوا، اپنے خواہشات میں، اپنے آپ میں لگے ہوا ہے، میں بول کے جی رہا ہے انہیں. تو انہیں کیا کر رہا ہے؟ وہ زنگ آلود ہو گیا، زنگ آلود ہو گیا اور اپنی زندگی کو خراب کر لیا. اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا. تو روح کا کام کیا تھا؟ مشاہدہ کرنا. آئینہ اگر صاف نہیں ہوگا تو وہ دیکھ نہیں سکتا. جب وہ دیکھ نہیں سکے گا تو وہ اپنے دین کو مکمل نہیں کر سکتا. جب وہ دیکھ نہیں سکے گا تو اپنے عمل بھی صحیح نہیں کر سکے گا. تو روح کا کام امپورٹنٹ ہے، یہاں پر روح بہت امپورٹنٹ ہے. اب مثال اس کی یہ ہے، ہمارے جسم میں روح ہے. امپورٹنٹ کیوں ہے بھائی روح؟ ہمارے جسم میں روح ہے، اگر روح نکل جائے تو ہم کیا ہو جاتے؟ مردہ. ہم کیا ہو جاتے؟ مردہ. ہر کسی کے اندر روح تھی، ہر شے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، جو چلتی ہے پھرتی ہے، ہر کسی کے اندر روح دی ہے اللہ تعالیٰ. جانوروں میں روح ہے، اس میں روح ہے، اس میں روح ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہر کام میں روح ہے، ہر کام میں، ہر کام کی ایک روح ہوتی ہے. اگر ہمارے اندر روح ہے اور اگر وہ روح نکل جائے تو مردہ ہو جاتا ہے. تو ہر کام کی ایک روح ہوتی ہے، وہ ہر کام میں سے اگر وہ روح نکل جائے تو وہ کام مردہ ہو جاتا ہے. تو ہر کام کی ایک روح بتائے گی. اب وہ کیوں بتائے بھائی ہر کام کی روح ہوتی ہے، کیوں بتائے؟ تو اس کو قرآن سے سمجھتے ہیں کہ روح کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے بہت سارے روح کے بارے میں کوشچن کرے، بھائی روح کیا ہے، یہ کیا ہے، ہمیں بتاؤ، پیچھے پڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ وہی نازل فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہہ دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85. اور اے پیغمبر، یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو تم کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے پیغمبر، یہ لوگ سوال کر رہے ہیں تمہارے سے نا، تو کہہ دو ان لوگ کو کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے. تو روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے روح، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ حکم سے. اور تم کو جو کچھ علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. یہ روح جو ہے میرے حکم سے ہے، اور جو تمہیں نالج دی گئی ہے، جو تمہیں علم دیا ہے بہت تھوڑا ہے، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے. اب قرآن میں روح کے بارے میں اتنا ہی بتایا گیا ہے، اور کیا بتایا گیا ہے؟ تم سمجھ نہیں سکتے اس کے آگے، وہ تمہارا دماغ کام نہیں کرتا اس کے بعد، وہ اللہ کے رسول بہتر جانے. تو ہمیں اتنا ہی بتایا گیا. اب ہم جو بھی بات چیت کر رہے ہیں روح کے بارے میں، یہ حدیثوں سے اور یہ اللہ کی تعلیمات سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر قرآن میں کیا بتا؟ یہ روح اللہ کے حکم سے. اب اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جو حکم سے ہوتا ہے، اللہ روح بھی اللہ کے حکم سے.
کسی وسیلے سے ایسا پیدا نہیں کرے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کن فیکن بول کے پیدا کرے. آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ بنائے، روح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنائے. عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں. تو روح وسیلے سے کچھ ڈائریکٹ نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہو گیا. ڈائریکٹ روح اللہ کے حکم سے پیدا ہو گیا. تو روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم سے. تو اب اللہ کا حکم، ہم شروع بھی جب دین کی کلاسز سٹارٹ کرے تھے تو سنے دیکھے تھے جزا اور بدلہ کیا ہے؟ حاکم کا حکم ہے. اور حاکم کا حکم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی ہوتی. تو روح اللہ کے حکم سے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ حکم جو دیتا ہے نا حاکم، اس کی مرضی رہتی ہے. تو اللہ کی مرضی ہے. تو ہر کام میں روح ہونا، اس کیا ہے دلیل؟ ہر کام میں روح ہونا مطلب ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہونا. اگر ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کریں گے تو وہ اس کی روح ہوگی. تو اب جس کے اندر روح ہوتی ہے، اگر اس کی روح نکال دے تو وہ مردہ ہو جاتا. تو ہر عمل جس کے اندر روح ہو، اللہ کی مرضی ہو، اللہ کا حکم ہو، اللہ کی مرضی ہو، تو وہ زندہ ہے، وہ کام مکمل ہے. اگر اس کے اندر اللہ کی مرضی نہ ہو تو مردہ ہے، بے شک وہ دین کا کام کرے یا کچھ کام کرے. اور تو اب ہم کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید. یہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی یہ پوری کرنا ہے. اب اسلام میں آ جاؤ، کیا کیا کرنا ہے؟ عمل، کلمہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کی روح کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اس کے اندر کیا کرنا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت، کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ مانے، یہ جانے اور یہ دیکھے، یہ اس کی روح ہے. یہ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان. اسلام، ایمان، احسان. تو کلمے کی روح کیا ہے؟ کلمے کو مانے، اسلام میں جانے، ایمان میں اور دیکھے. یہ اگر کرے گا بندہ تو کلمے کی روح ہوگی اس کی، مطلب کلمہ اللہ کی مرضی کے تحت ہوگا بندہ. اب آ جائیے نماز میں. اب نماز میں آ جائیے. نماز کیا کر رہے ہیں؟ جا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کیا کہے؟ نماز الصلاۃ معراج المومنین. اللہ کی مرضی کیا ہے؟ نماز کی روح کیا ہے؟ اس میں اللہ کی مرضی کیا ہے؟ کہ بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے، مناجات کرے. اگر یہ بندہ، اگر یہ اللہ کی مرضی ہوگی، اگر روح ہوگی اس کے اندر، نماز میں جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے، دیکھیے مصلی ہے، مصلی ہے، صلاۃ کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کر رہا. مرضی کیا تھی اللہ تعالیٰ کی اس میں؟ کہ بندہ مناجات کرے، میرے سے ملاقات کرے. معراج ہوئی تھی، معراج ہے بندے کی، مومنین کی معراج ہے نماز. تو اس کی روح کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ کیوں مناجات کرے، ملاقات کرے. اور ہم کر کے آ رہے ہیں خالی جا کے سجدے کر لے کے، یہ وہ خیالات میں یہاں وہاں دل کو گھما کے پھرا کے پوری دنیا کے کام کر کے آگے نماز کے اندر، تو وہ نماز کی روح نہیں تھی اس میں. اور جب کسی چیز کے اندر روح نہیں ہوتی وہ مردہ ہو جاتا. مطلب نماز بولنے کی ضرورت نہیں، اپنی نماز کو خراب کر کے آگے، اپنے کلمے کو خراب کر کے آگے. کلمہ ہو گیا، نماز ہو گیا، روزے کی روح کیا ہے؟ روزہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ تقوی والا بن جائے. اللہ کی مرضی کیا ہے اس میں؟ کہ بندہ، روزے اس لیے رکھائے جاتے ہیں کہ بندہ تقوی والا بن جائے. تو ہم دیکھیں، ہم روزہ رہ رہے ہیں، کیا ہم تقوی والے بن رہے ہیں؟ کیا ڈر رہے ہیں؟ کیا پرہیز کر رہے ہیں؟ کیا مان رہے ہیں؟ کیا جان رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے تقوی کب حاصل ہوگا؟ تقوی کب حاصل ہوگا؟ دین مکمل، اسلام، ایمان، احسان پہ جو ٹکے گا، احسان تک جو بندہ آئے گا اس کا تقوی ہوگا. تو روزے کی روح کیا ہے؟ تقوی. تقوی کب حاصل ہوگا؟ مکمل کب ہوگا وہ؟ جب تک بندہ احسان کا درجہ نہیں پا لیتا. اب احسان کیسا آئے گا؟ احسان کیا ہے؟ مشاہدہ، دیکھنا. اب دیکھنے کا کام کس کا ہے؟ دیکھنے کا کام روح کا ہے. اب روح کیسا دیکھے گی؟ بات پلٹ کے وہی آتی ہے، اپنے قلب کو پاک کرے. قلب کیسا پاک ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علم کو جانے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرے. اگر اس کو پہچان کو حاصل کرے گا تو اس کا دل پاک ہوگا. اس کا دل پاک ہوگا تو روح مشاہدہ کرے گی اپنے رب کا، اپنے رب کا مشاہدہ کرے گی. مشاہدہ کرے گی تو اپنے روزے کا جو وہ ہے تقوی حاصل کرنا، اس کو مکمل، اس کی روح حاصل ہوگی.
تو اس کلمہ آ گیا، نماز آ گیا، روزہ آ گیا، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کیا چاہے؟ اپنی مال کی محبت کو نکالے. مرضی کیا ہے، روح کیا ہے اس کی روح کیا ہے؟ اب کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے دکھانے کے لیے، فل دے دیتا ہوں، بانٹو 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 بانٹو، کتنی دیے صاحب زکوٰۃ، اتنی دیا میں زکوٰۃ، دکھاوا ہو گیا. یہ روح نہیں ہے اس کی. روح کیا ہے اس کی؟ اللہ کی مرضی کے خاطر اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا، اللہ کی مرضی کیا ہے اس میں؟ 2.5% نکال دے میرے بندے، دینے والا میں ہوں تجھے، اپنی مال کی محبت کو نکال. وہ بھی محبت نکال بول کے بھی صرف 2.5% نکال رہی. 50%، 10%، 30% ایکساں سنے نا دوسرے کنٹریوں کے، حیران ہو جاتے. 13%، 14% نکال. یہاں پر کیا ہے؟ 2.5% نکال، محبت کو نکال. ہم اس میں بھی چوری. تو اللہ کی مرضی، زکوٰۃ کی روح کیا ہے؟ اس میں مرضی کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی؟ کہ وہ اپنی مال کی محبت کو نکالے. اگر وہ محبت نکالے گا تو اس میں روح قائم ہے، مطلب اس میں مرضی قائم ہے. اور اگر اس کے اندر وہ روح قائم ہے تو وہ عمل قابل قبول. اگر وہ عمل میں اگر روح نہیں ہے تو روح جس میں نہیں ہوتی وہ کیا ہے ہمیں پتہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ سارے عمل کرنا ہے. حج کو بھی اسی طرح کرنا ہے اللہ کی مرضی کے تحت. تو کلیمے کی روح ہو گئی، ہمیں دیکھا. نماز کی روح ہو گئی، ہم نے دیکھا. روزے کی روح ہو گئی، زکوٰۃ کی روح ہو گئی، حج کی روح. ہر چیز میں، ہر عمل میں روح ہونا ضروری ہے، اللہ کی مرضی ہونا ضروری ہے. تو یہ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری چمڑیوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی روح کب حاصل ہوگی؟ وہ دل سے کریں گے، کلمہ دل سے بولیں گے. دل پاک ہوگا تو سب کام آسانی سے ہوں گے. تو دل سے کلمہ جو بولتا ہے، جس سے تصدیق کرتا ہے، دل سے نماز جو پڑھتا ہے، دل سے زکوٰۃ جو دیتا ہے، اب دل سے مطلب اللہ کی مرضی کے تحت جو کر رہا ہے، وہ جو کرتا ہے وہ قابل قبول ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیکھتے انہیں گورا ہے، کالا ہے، لمبا ہے، چٹا ہے، کون سی کنٹری کا، سری لنکن ہے، انڈین ہے، پاکستانی ہے، بنگالی ہے، فلپینس ہے. صورت بھی نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ، وہ دیکھتے ہیں دل. اس کے دل میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے نا، حدیث میں جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے. عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ وہی فرمائے. کیا فرماتے ہیں؟ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں جب بھی اپنے بندے کے قلب میں دیکھتا ہوں، دل میں دیکھتا ہوں، اور جب دیکھتا ہوں اگر اس کے دل میں دنیا اور آخرت کی محبت نہیں رہتی ہے، ایسے بندے کے دل میں جس کے دل میں دنیا اور آخرت کی محبت نہیں ہوتی ہے، تو میں اس کے دل میں اپنی محبت کو بھر دیتا ہوں. تو دنیا کی محبت نہیں ہے، آخرت کی بھی محبت نہیں ہے. محبت کس کی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ سے محبت کیسا ہوگی؟ جب روح سے دیکھے گا تو محبت ہوگی. تو روح سے جب دیکھے گا، قلب کو صاف کر کے روح سے جب دیکھے گا تو محبت ہوگی. اور محبت صرف اللہ سے ہے. اور جس کے دل میں دنیا اور آخرت کی محبت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محبت بڑھ دیتے ہیں، مطلب اس کے دل کو پاک کر دیتے ہیں. تو ہم کیا کریں؟ دنیا کی محبت نکالے، آخرت کی محبت نکالے. یہ سب نکل جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت ڈالیں گے، مطلب دل پاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی پہچان حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہوں اور اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں. اللہ کی پناہ میں جب آ جائے اپن تو پھر کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ میں جب آ جائے تو ہم کامیاب ہیں. اللہ کی پناہ میں آ جائے تو ہمارا جینے کا، زندگی کا، پیدا ہونے کا مقصد پورا ہو جائے گا. وہ کب ہوگا؟ دنیا کی محبت نکالے، آخرت کی محبت بھی نکالے. اب وہ آخرت کی محبت مطلب جنت کی محبت، وہ تو ہے ہمارے دل میں رہتی، مگر وہ لیول جو ہے، وہ لیول پہ پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بھر لینا ہے. تو دنیا کی محبت بھی نکال کے پھینکے اور آخرت کی محبت. ہم تو آخرت کا چھوڑ دو، ابھی تو وہ الگ ہی چیپٹر ہے. ہم تو دنیا کی محبت میں گھسے ہوئے. ہم پہلے دنیا کی محبت تو نکالے، دنیا کی محبت نکالیں گے، پھر آخرت کی محبت بھی نکالیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کرنے والے اور عشق کرنے والوں میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب اس کی مثال رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ کو بخار آ گیا، رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بخار آ گیا، کئی دنوں کے بخار ہے. لوگ آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں
جا رہے ہیں کیسی ہے طبیعت؟ ہاں اچھی ہے. بخار کم ہوا؟ نہیں ہوا. بخار آ گیا, چلتے جا رہا ہے. اب یہ بات پتہ چلی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, آپ بھی پائے کہ بزرگ, آپ آئے ان رابعہ بصری کو بخار کم نہیں ہو رہا, اتنا ٹائم ہو گیا, کیا مسئلہ ہے ذرا جا کے بیمار کی, دیکھیے بیمار کی تیمارداری کے لیے بھی جانا ہے. تو آپ گئے پوچھنے, جا کے پوچھے کیا ہے, کیسا ہے آپ کا بخار کم ہوا؟ پردے میں بات چل رہی ہے, آپ کا بخار کیسا؟ ہاں وہ نبی کم نہیں ہوا, ابھی بخار ہے. تو کیسا آیا بخار؟ اسی سے آ گیا, بخار آ گیا. بخار آتا ہے نا, طبیعت ہوتی ہے خراب. آپ پھر یہ بھی اللہ والے, یہ بھی اللہ والے, دونوں بھی اللہ والے, معلوم ہے دونوں کو بھی. آپ پوچھے کہ اے رابعہ اصل وجہ بتاؤ, بخار کیوں آیا تمہیں؟ بخار کیوں آیا؟ دوسروں کے لیے بول دیا نا ایسے ہی ہے بخار, مجھے بتاؤ اصل وجہ بخار کیوں آیا تمہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قرآن پڑھ رہی تھی تو اس میں جنت کا تذکرہ تھا, جنت کے بارے میں بتایا. تو میں اس کے شوق میں لگ گئی, کہ سوچنے میں لگ گئی کہ جنت ایسی ہوگی, جنت ویسی ہوگی, کیا کیا ہوں گا جنت کے اندر. میں کھوئی ہوئی ہوں, محبت سے یاد کر رہی ہوں, یہ ہوگا وہ ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ کے الفاظ ہے, اللہ تعالیٰ جنت کی تعریف اپنے الفاظوں سے قرآن میں اپنے کلام سے بتا رہے ہیں. تو شوق میں گم ہو گئے بھائی, کیسا ہے قرآن میں, کیسا ہے وہاں پر دودھ کی ندی بہے گی, بہشت ہے, جھرنے ہیں. تو پورا اپنا امیجنیشن کیسا جاتا, پورا جنت میں گم جاتے. یاسین پڑھو جنت میں گم جاتے, ترجمہ پڑھو کبھی. تو آپ جنت کے شوق, ایک آواز آئی, پھر ان کو ایک آواز آئی جب وہ شوق میں تھے, وہ اسنا میں تھے, جب ایک آواز آئی. آواز کیا آئی؟ اے رابعہ محبت کا دعویٰ تو ہم سے کرتی ہو اور جنت کے خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو. یہ آواز آئی ان کو. جیسے ہی وہ آواز آئی, وہ آواز کا خوف ایسا ہوا ان کو, ایک خوف آیا. دیکھیں خوف آیا تو اس میں بخار آ گیا ان کو. اس میں بخار جیسا نا, ایک دم ڈر گیا بچہ, گرم ہو گیا, بخار آ گیا, ہیبت کھا گیا, ہو گیا. وہ خوف جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی آواز تھی, محبت کا دعویٰ تو ہم سے کرتی ہو رابعہ اور تم جنت کے خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو. تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ اللہ سے جو محبت ہوتی ہے وہ نہ جنت کے بارے میں سوچتی ہے, نہ جنت کے بارے میں سوچتا ہے, نہ دوزخ کے بارے میں, نہ دنیا کے بارے میں. وہ صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگے ہوا تھا, اللہ تعالیٰ کو ہی راضی کرنے میں لگے ہوا تھا. تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ ہر کام میں روح ہونی چاہیے, ہر کام میں روح ہونی چاہیے. روح کا کام کیا ہے؟ مشاہدہ کرنا, مشاہدہ کرنا, دیکھنا. وہ دیکھے گا کیسا؟ جب دل پاک ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ دل پاک ہوگا تو وہ دیکھے گا. جب وہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو دیکھے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو دیکھے گا, نبی کا دیدار کرے گا. وہ جب دیکھے گا تو وہ ٹوٹ ٹوٹ کر عشق و محبت کرے گا. عشق اور محبت سے دنیا کی محبت بھی نکل جائے گی, آخرت کی محبت بھی نکل جائے گی. اور جو یہ بندہ نہیں کرتا وہ نقصان ہے. جو بندہ, اب روح کیا ہے؟ ہر چیز میں روح ہونا, اللہ کی مرضی ہونا ضروری ہے. اگر وہ مرضی نہ ہو, وہ کام میں روح نہ ہو, تو بندہ نقصان اٹھائے گا. اب وہ نقصان کیسا اٹھاتا دیکھیے آپ, جو کیا ہے, یہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ, آپ ایک حکایت سے سمجھاتے ہیں اس کو. ایک بندہ تھا, محبت جو ہے نا, محبت جو کر رہے ہیں اپن, ہر چیز کو جس سے محبت جتنی کرنا ہے وہ حساب سے کرنا ہے. ٹوٹ کے محبت صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کرنا ہے. باقی کی وہ سب سے محبت جو ہے, اللہ نے جو حساب کی حکم دیا ہے کہ اس کو اتنی محبت کرو, اس سے اتنی محبت کرو, اس سے اتنی محبت کرو. کیا؟ ادب, ادب کے لحاظ سے محبت. رشتہ جس طرح بنائے رکھنا ہے اللہ کے حکم سے بنائے رکھنا. بیوی سے محبت جیسی کرنا ہے بیوی سے محبت کرتے, بچوں سے جیسی محبت کرنا ہے بچوں سے. ٹوٹ کے محبت کرنے جائیں گے تو کچھ نقصان میں آ جائیں گے. ٹوٹ کے محبت جب کرنے جاتا ہے, اوور جب کرنے جاتا ہے بندہ, اس کو کفر شرک نفاق کی طرف لے کے چل جاتی ہے وہ محبت. ہم پچھلے بیانات میں سنے ہوئے. اللہ کی مرضی کے تحت محبت کرے گا تو توحید کی طرف لے کے جائیں گے, اور اللہ کی مرضی کے تحت نہیں کرے گا, خود سے ٹوٹ پھوٹ کے محبت کرے گا تو اس کو کفر کی طرف لے کے جائے گی, شرک کی طرف, نفاق کی طرف. تو اب بات کیا سمجھ میں, ہم کیا سمجھ تھے, ہر کام میں روح ہونا ضروری ہے, مطلب اللہ کی مرضی ہونا ضروری ہے. اب محبت جب کر رہے ہیں اپن, وہ امام مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک آیت پہ آتے ہیں. ایک بندہ جب جا رہا تھا, ایک شخص جا رہا تھا تو ایک اژدہا تھا بہت بڑا, وہ دیکھتا ہے جنگل سے جا رہا تھا, ایک بڑا اژدہا ہے اور ایک ریچھ ہے. اژدہا کیا کرا, ریچھ کو نگل لیا آدھا, قریب پورا نکل گیا. ریچھ بھی بڑا ہوتا ہے مگر اژدہا بھی اور بڑا تھا,
منہ جب کھولتا پورا رینچ آ گیا اندر اس کے, تو رینچ پورا اندر آ گیا. اب وہ اس کو پورا نگلنے پہ ازدا رینچ کو, اب انہیں کیا کرتا, رینچ کو بچانے کے واسطے جا کے ازدا کو مار دیتا, اس سے بچا لیتا, اس کو نجات دلا دے. اب رینچ بچ گئے, بعد سے دیکھتا کہ انہیں میرے کو بچا ہے, بہت محبت میں آ جاتا, انڈی لا کے قریب چل جاتا اس کے, جا کے قریب رینچ کیا اس کو پا. اب انہیں کیا تھا, اب آگے اتنا چپک رہا, اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا. اب انہیں اب انہوں بھی جنگل میں جا رہے ہیں سفر پہ, تو انہیں بھی پیچھے 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 جا رہا. اب ان کو بھی محبت ہو گئی, قریب آ رہا, لاڑا کر رہا, رینچ کے لاڑا ہیں, آ رہا دیکھ رہا کر رہا. اب انہوں بھی بہت چاہنا شروع کر دیا, اب اس کو اپنے ساتھ ہی رہ کے پھر رہے. اب دیکھیے آپ, اللہ کا حکم جس میں نے ہوتا ہے, جس سے جتنی محبت کرنا ہے وہ رکھے. تو اب انہیں لے لے کے پھر رہا کر رہا, مست لے لے کے پھر رہا. اب ان کے ساتھی تھے, پرماننٹ ہو گیا, ساتھی ہو گیا اس کا, محبت ہے دونوں, انہیں اس کو کھلا رہا, انہیں اس کے ساتھ رہ رہا, پھر رہا کر رہا. اب ایک دوسرا آدمی شخص گزرا وہاں سے, گزر کے دیکھتا, دیکھ کے بولا یہ تو رینچ کے ساتھ ہے, اے بھائی تو یہاں کیا کر رہا ہے, اس کے ساتھ کیا کر رہا. اب انہیں تو پہلے ڈر ڈر کے دور سے, رینچ ہے, اس کے ساتھ کیا کر, ارے میں اس کو بچایا, اب انہیں میرے سے چاہ رہا ہے, اس کو میں انہیں میرے کو چاہتا, میں بھی اس کو بہت چاہتا ہوں, انہیں میرے ساتھ ہے. اب انہوں نے لے لے کے پھر بولا کہ دیکھ رینچ جو ہوتا ہے نا, اوپر کا مالا خالی رہتا ہے اس کا, تو اسے تو بچ کے رہے, زیادہ محبت نہ کر, یہ تجھے نقصان میں لے کے جائے گی. حکم نہیں ہے کہ رینچ سے ایسا محبت کرو, کیونکہ وہ رشتہ نہیں ہے وہ صحیح, وہاں پر دوستی کا رشتہ لانا ضروری نہیں ہے, اللہ کے حکم کے خلاف ہے, کیونکہ وہاں پر نقصان ہے. نقصان اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ایسا حکم اللہ تعالیٰ نہیں دیتے کہ بندے کا نقصان ہو. اللہ کا جو حکم ہوتا ہے بندے کے فائدے کے لیے ہوتا ہے. اللہ کا حکم بندے کے فائدے کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں دین دے رہے ہیں تمہارے فائدے کے لیے. اللہ تعالیٰ تمہیں نمازوں کی تائید کرے, نمازیں پڑھو بولے تمہارے فائدے کے لیے. جو نیک عمل کرتا ہے بندہ, وہ بندے کے فائدے کے لیے, اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے, اس کا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے, وہ خود اس کا فائدہ خود اس کو بندے کو ہے. اور جو گناہ کرتا ہے, جو کفر کرتا ہے, شرک کرتا ہے, کیا اس کا نقصان کیا اللہ تعالیٰ کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے, اس بندے کو ہی نقصان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان ہے نہیں, وہ بندے کو نقصان ہے. تو اب اللہ کا اب حکم کیا ہے بھائی, سوچ سمجھ کے کرے حرکت. انہیں بولتا ہے کہ بھائی مت کر محبت, ارے تو جات جل رہا ہے, تو حسد کر رہا ہے, میرا رینچ دوست ہے بول کے. موگلی بنے ہوئے ہیں یہاں پر, موگلی بنے ہوئے, تارزن بھی بنتے آگے چل کے. تو اب بولا انہیں اللہ خیر کرے, انہوں نکل گئے, اس سے پہلے کہ انہیں میرا دوست بن جائے, میں نکلتا ہوں یہاں سے بول کے نکل گئے. اب انہوں دوپہر کا وقت آیا, اب اس کے ساتھ ہی ہے مست, دوپہر کا وقت آیا, آرام کر رہے ہیں جھاڑ کے نیچے جنگل میں. بھالو بھی قریب ہی تھا, بھالو رینچ قریب ہی تھا اس کے. اب انہیں سونے تو مکھی کیا رہتی, ایک مکھی آئی, آ کے اس کی ناک پہ بیٹھ گئی, وہ آدمی کی. اب اس کا خاص دوست ہے رینچ کا, اور مکھی ستاری اس کی ناک پہ بیٹھ گئی. وہ رینچ ہٹاتا اس کو, نہیں ہٹتی. مکھی کا کیا فنڈا رہتا نہیں معلوم, ایک بار لگ گئی تو لگی جاتی, اوپر سے نیچے سے آ کے ڈسٹرب کرنا اسٹارٹ کر دیتی. اب اس کو ستا رہی مکھی, اب انہیں ہٹا رہا, اپنی نیند میں ہٹا رہا کر رہا, انہیں بھی نہیں سن رہی, تو انہیں پھر سو رہا, انہیں رینچ بھی ہٹا رہا, دیکھ رہا کہ میرے دوست کو بہت ڈسٹرب کر رہی. تو انہیں ناک پہ جب کبھی جا کے بیٹھتی, منہ پہ جا کے بیٹھتی, پیشانی پہ بیٹھتی. اب انہیں دیکھ لیا کہ انہیں تو ہٹتی نہیں, ایسا ہلا رہی. رینچ کیا کرا, اپنا تیز دماغ جو تھا استعمال کرا, جا کے بڑا گریڈ اٹھا لیا, بڑا پتھر لے کے آیا. اب انتظار کر رہا رینچ کب اس کی ناک پہ بیٹھے اور میں مکھی کو ماروں. جیسا ہی مکھی اس کی ناک پہ بیٹھی, وہ اٹھا کے گنیٹ ڈال دیا اس کے سامنے. مری کون یا مرا کون, مکھی تو اڑ گئی, آدمی مر گیا. تو بات کیا سمجھ میں نہیں, ایک آدھ کو سمجھاتے ہوئے بول رہے ہیں کہ وہ اللہ کی روح نہیں تھی اس میں, اللہ کا حکم نہیں تھا. اس میں کیا بات سمجھ میں, اللہ کا حکم نہیں تھا. محبت جس میں اللہ کا حکم ہے اس سے کرے, جس میں اللہ کا حکم ہے اس سے نہ کرے. تو یہ پورا عنوان آج کیا تھا, روح کا تھا. اب روح سے ہم کیا سیکھیں, یہ روح کا تو پہلے جو کانسیپٹ ہے اس کو تو نکال کے پھینکے. روح کی جو پرستش کر رہے ہیں لوگ, روح کو بلا کر بدروح سے عمل کرانے کی چیز ہے, وہ کانسیپٹ کو ختم کریں. اب روح کہاں چلے جاتی ہے مرنے کے بعد, نیکوکار کی روح جاتی ہے جنت میں, نیکوکار کی روح جاتی ہے 7ویں آسمان پہ, نیکوکار کی روح جاتی ہے آب زمزم کے کنویں میں, نیکوکار کی روح رہتی ہے اپنے قبرگن. ہم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اس کا, ہمارے آ کے فائدہ نقصان ہمارا نہیں ہے. روح ہمارا فائدہ نقصان نہیں ہے, ہماری حاجتوں کو کچھ پورا نہیں کرتی. لوگ جو بول رہے ہیں میں تمہاری حاجت پوری کروں گا, روح میرے قبضے میں, حاجت روح پوری نہیں کرتی. روح خود مخلوق ہے, پوری نہیں کرتی. یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. اب روح کیا کام کیا, جب ہمارے جسم میں ہے روح,
اب اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو دیکھنا، اس کا کام ہے عشق اور محبت کرنا۔ اب وہ کیسا ہوگا؟ روح کیسا دیکھے گی، روح کیسا عشق اور محبت کرے گی، احسان کے درجے پہ کب لے کے آئے گی بندے کو؟ جب اس کا قلب پاک ہو جائے گا۔ قلب پاک کیسا ہوگا؟ لا سے مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کرے، اللہ سے اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن کی تصدیق اپنے دل میں کرے اور دیکھے اللہ حاجت روا ہے تو کیسا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو کیسے۔ اب یہ جب دیکھے گا بندہ، اس کو سیکھے گا، کلیمے کو سیکھے گا، تو سارے کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو دیکھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ حاجت روا کیسا ہے، اللہ تعالیٰ مالک کیسا ہے وہ دیکھنے والا بنائے۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بفضلک سبحانک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمدللہ۔